السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں آزاد کشمیر کے ایک ایسی خوبصورت ڈسٹرکٹ پورٹ سٹی کی جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے پہلی گولی چلا کر جہاد کشمیر کا آغاز کیا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی۔ ویسے باغ ایک ضلع کا نام بھی ہے، ایک شہر کا نام بھی ہے اور ایک تحصیل کا نام بھی ہے۔ 1988 سے پہلے چونکہ باغ ضلع پونچھ کا حصہ تھا تو اس وقت تک باغ کا نام ایک شہر تک ہی محدود تھا۔ باغ کے نام کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ شہر راجہ باغ نے آباد کیا تھا، جس کے نام پر اس کا نام باغ پڑا، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کل سٹی باغ میں جہاں محکمہ جنگلات کا آتا ہے وہاں ایک زمیندار نے چھوٹا سا باغ لگایا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام باغ مشہور ہو گیا تھا۔ الغرض 1988 میں باغ جب ضلع پونچھ سے الگ ہوا تو اس کی 4 تحصیلیں تھیں، جن میں تحصیل باغ، تحصیل ہاڑی گل، تحصیل دیرکوٹ اور تحصیل حویلی شامل تھیں۔ بعد میں تحصیل حویلی کو بھی باغ سے الگ کر کے ایک الگ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ باغ کی تحصیل ہاڑی گل کی نسوار کشمیر اور پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ جس طرح کشمیر کے رہنے والے کشمیری، ظفر آباد کے رہنے والے مظفر آبادی اور راولا کوٹ کے رہنے والے راولا کوٹی کہلاتے ہیں، ایسے ہی باغ کے رہنے والوں کو باغی کہا جاتا ہے۔ انہیں مرشد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ باغ آزاد کشمیر کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ باغ کے شمال میں آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد، مشرق میں مقبوضہ کشمیر، جنوب میں ضلع پونچھ اور مغرب میں پاکستان کا شہر راولپنڈی واقع ہے۔ ضلع باغ کا کل رقبہ 770 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق باغ کی آبادی 3,71,919 نفوس پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے باغ 8ویں جبکہ آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ باغ کی تحصیل دیرکوٹ میں آزاد کشمیر کا سب سے پرانا درخت موجود ہے، جس کی عمر 600 سال سے بھی زیادہ ہے۔ سٹی باغ ڈسٹرکٹ باغ کا کیپٹل ہے۔ باغ بیکریز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں باغ والوں کی بیکریز موجود ہیں۔ دیرکوٹ سیب کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ دیرکوٹ میں سیب اور ناشپاتی کے کئی باغ موجود ہیں۔ باغ کا لٹریسی ریٹ حیران کن طور پر 93% ہے۔ 2005 کے زلزلہ میں باغ شہر تباہ ہو گیا تھا۔ باغ کی 60% عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ 1947 میں مجاہد اول عبدالقیوم مرحوم نے پہلی گولی نیلا بٹ کے مقام پر چلا کر جہاد کشمیر یا فریڈم آف کشمیر کا آغاز کیا۔ باغ میں آزاد کشمیر کی سب سے اونچی چوٹی گنگا چوٹی ہے۔ تقسیم ہند اور تقسیم کشمیر سے پہلے گنگا چوٹی کا نام ہندوؤں نے دریائے گنگا کے نام پر رکھا تھا، جس کا نام اب تبدیل کر کے کلمو چوٹی رکھ دیا گیا ہے۔ گنگا چوٹی کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ یہ نہ صرف باغ بلکہ آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ گنگا چوٹی باغ شہر سے صرف 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ باغ شہر سے 15 کلومیٹر دور ایک اور خوبصورت مقام لس ڈنہ ہے۔ یہاں سے پیر پنجال پہاڑی سلسلے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی ایریا میں لائن آف کنٹرول بھی موجود ہے۔ سطح سمندر سے 7,000 فٹ کی بلندی پر واقع باغ شہر کا ایک اور سیاحتی مقام سودن گلی ہے۔ سودن گلی کا نام ضلع پونچھ میں آباد سودوزئی قبیلے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے ادوار میں یہاں سودن قبیلے کے لوگ اکثریت میں آباد تھے، اس لیے اس جگہ کو سٹریٹ آف سودن یعنی سودنوں کی گلی کہا جانے لگا۔ سودن گلی بھی آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ باغ میں آزاد کشمیر کی واحد وومن یونیورسٹی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں کی تعداد تقریباً 340 ہے۔ باغ میں بوائز اور گرلز کے لیے الگ الگ ڈگری کالجز بھی موجود ہیں۔ ضلع باغ کی 19 یونین کونسلز اور 142 گاؤں ہیں۔ ضلع باغ میں ایک CMH، 21 ڈسپنسریز اور 6 بیسک ہیلتھ یونٹس قائم ہیں۔ ضلع باغ میں مختلف قبائل آباد ہیں، جن میں مغل، راجپوت، سید، عباسی، گجر، آوان، سودن اور خواجے شامل ہیں۔ ضلع باغ میں شیعہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے، لیکن یہاں شیعہ سنی جھگڑے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باغ کے حیدری چوک میں ہر سال 10 محرم کو شیعہ حضرات زنجیر زنی بھی کرتے ہیں۔ ضلع باغ میں 2 فلورز ملز بھی موجود ہیں۔ باغ میں بین الاقوامی سطح پر معروف کمپنی MTBC کی برانچ بھی موجود ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ ضلع باغ کے جنگلات میں بے شمار جنگلی جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کستوری ہرن بھی پایا جاتا ہے۔ باغ میں سیب، ناشپاتی، اخروٹ اور دیگر بے شمار پھلوں کے باغ موجود ہیں۔ کشمیر پریمیئر لیگ میں باغ سٹیلین کے نام سے ٹیم نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کی شرٹ پر باغی لفظ بھی نمایاں تھا۔ ضلع باغ میں مغلیہ دور کا ایک قلعہ بھی موجود ہے۔ باغ میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ باغ میں کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی مشہور کھیل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ کبڈی بھی کھیلتے ہیں۔
باغ شہر کے ساتھ ایک دریا بہتا ہے جس کا نام نالا ماہل ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو میں نے اپنے ایک سبسکرائبر کی فرمائش پر بنائی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری اگلی ویڈیو آپ کے شہر کے بارے میں ہو تو کمنٹ میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بانی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔